قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیٹی میں جو ڈیسائیڈ ہوا، میں وہاں پہ خود موجود تھا۔ فیڈریشن کی طرف سے رانا مجاہد سیکرٹری جنرل اور میں ایز وائس پریزیڈنٹ ہم بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن کب کریں گے، اور یہ اسی پہ بحث ہو رہی تھی۔ تو باٹم لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باٹم لائن میں یہ ڈیسائیڈ ہوا، خواجہ اظہار صاحب ہمارے ایم این اے صاحب جو ہے فاضل ممبر ہیں کمیٹی کے، اس نے کہا کہ جی اس کو سم اپ کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ڈی جی پی ایس بی اور پاکستان ہاکی فیڈریشن بیٹھ جائیں اور ایک الیکشن کمیشن مشاورت سے بنا دے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ دوسری اس نے سب سے بڑی بات کی تھی، ایک ممبر نے آڈٹ پیراس کی ذکر کی۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد اس کمیٹی میں آڈٹ پیرا کا ذکر نہیں ہوگا۔ اس پہ پھر ڈی جی پی ایس بی نے خود کہا کہ جی ایک ہمارا ممبر ہو جائے گا، ایک ممبر ہو جائے گا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا، ایک پروونشل ہاکی ایسوسیشن کا ممبر ہوگا۔ تو اب وہ دونوں بیٹھیں گے، وہ کچھ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس پہ ہم نے کہا جی ہماری 7 تاریخ کو 7 نومبر کو ایگزیکٹو بورڈ اور کانگریس کی میٹنگ ہے۔ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا ہم کانگریس کی میٹنگ ایگزیکٹو بورڈ اور کانگریس سے اس کی اپروول دیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن پہلی دفعہ میں الیکشن کرا رہی، یہ تو ہر دفعہ ہوا۔ یہ اسکروٹی کا عمل تو 2000 میں جنرل عزیز صاحب نے انٹروڈیوس کرا دیا ود دی اسپیشل اپروول فرام دی ایگزیکٹو بورڈ ان دی پیج آف کانگریس۔ دیکھیے ہمارے، اور پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ جو بھی وہ ہوگا اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی پاکستان ہاکی فیڈریشن الیکشن ہوگا۔ سب کچھ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگا، یہ ڈیسائیڈ ہوا۔ سر یہ بتائیے گا، ایک ویڈیو جو ہے چل رہی ہے محترمہ شیلا رضا کی، اس حوالے سے کوئی ان کی باتیں کچھ متضاد ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو کچھ عجیب ہی بات کی، وہ انٹرویو میں نے آج ابھی سنی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سیکرٹری بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ہے، وہ نامینیٹڈ پریزیڈنٹ ہے، یہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ میری عرض سنیں، کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن اس میں موجود نہیں تھا۔ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو بھی قانون سے انحراف کرے گا نا، اس قانون میں اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ اگر آپ پاکستان کے آئین سے انحراف کریں گے تو اس میں آپ کو یا ساری عمر قید ہوگی یا پھانسی کی سزا ہوگی، وہ غدار ہوتا ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن پاکستان میں، ہر انسٹیٹیوشن، ڈپارٹمنٹس، فیڈریشنز، یہ اپنے اپنے قانون کے تحت چلتے ہیں۔ ان کے لیے جو اس قسم کی وہ کرے گا اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ اسی طرح 19 مارچ 2023 کو حیدر نے ایک میٹنگ کال کی تھی انلیگل، اور میرے خیال میں میڈم بھی بیٹھی تھی اس میں، میرا جتنا خیال ہے، اگر نہیں بھی بیٹھی ہیں تو وہ میٹنگ انلیگل تھی۔ پینل باڈی انہوں نے بنائی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے، پاکستان ہاکی فیڈریشن کو پوری دنیا میں انہوں نے بدنام کیا۔ تو اس میں پھر وہ پاسورڈ بھی چوری کر کے لے گئے، اور ایک پینل باڈی انٹرنیشنلی وہ پاسورڈ چوری کر کے لے گئے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن ادھر تھی، اور یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کارسپونڈ کر کے نیگیٹو آسپیکٹ پھیلا رہے تھے۔ تو اسی پہ پھر 21 مارچ کو 2023 کو کانگریس کی میٹنگ ہوئی، بھکتی صاحب اسلام آباد میں ہوئی، پاکستان سپورٹ بورڈ میں ہوئی، ان کا نمائندہ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے دستخط ہیں، اور پھر پاکستان سپورٹ بورڈ نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ بھکتی صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا۔ کس طرح کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوئے، پھر یہ آئے مقدمے میں، کبھی کہتے ہیں ڈیبار ہوئے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں ہماری اور پرائم منسٹر کا نکاح ایک پوائنٹ پہ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا، وہ اس بات پہ ہے کہ جب ہماری سیٹ ویکنٹ ہو جائے تو پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ،
نومینیٹ کرتا ہے, کانگریس اس کی باقاعدہ اپروول دیتی ہے. آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک وہ آتا تھا, دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز ڈیزائرڈ دیٹ مینس سو اینڈ سو ول بی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی فیڈریشن, ایک فیکس آتا تھا. پھر میں نے کرنل صاحب کو, کرنل متصر اس وقت چیک دیا, میں نے کہا جی اس کو لیگلائز کرے, پیٹرن ان چیف بنا دے پرائم منسٹر کو, اور اس کو یہ اختیار دے کہ یہ ابہام ختم ہو جائے. انہوں نے قانون سے انحراف کیا تھا 19 مارچ کو 2023 کو, ان کو سزا ملی ہے, پرسونا نان گریٹا یہ ڈکلیئر ہوئے, ہمارے قانون میں ہے. یہ کس کی لڑائی رہے, کیا یہ پارٹی ہے کہ نہیں؟ یہ سب کمیٹی کی ممبر ہے, قائمہ کمیٹی کی ممبر ہے. سر یہ تو پارٹی ہے, اور کس کے لیے لڑ رہی ہے؟ ایک ہی بندے کے لیے. ابھی الیکشن کیسے ہوں گے, اور آپ کے ہائی کی دیکھیں جی, الیکشنز جو ہوں گے پاکستان کی فیڈریشن کے قانون کے مطابق ہوں گے, اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتے. اس کے علاوہ ایک ہی راستہ ہے کہ ڈی جی اسپورٹس بورڈ جو ہے وہ, یا آئی پی سی کا سیکرٹری جو ہے, تمام فیڈریشن کو قانون کو لائے اور ان کو پھاڑ دے, ان کو پھاڑ دیں, اور پھر وہ جو ان کی مرضی ہے وہ کریں. ادروائز لیگل فیڈریشن ہے, وی آر ایفیلیٹڈ ود پاکستان اولمپک, وی آر ایفیلیٹڈ ود ایشین ہاکی فیڈریشن, وی آر ایفیلیٹڈ ود ایفائی. کسی اور کا کام ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس میں انٹرفیئر کر سکے. اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں, کل میں نے قائمہ کمیٹی کو بتایا, میں نے کہا کہ جی ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز کلب کیا ہے. پاکستان اسپورٹ بورڈ کی میں نے مثال, پہلے یہ 1500 روپے پہ گراؤنڈ دیتے تھے کلب کو, اور 500 روپے مالیوں کا, 2000 روپے پہ. ابھی 5000 روپے ایک گھنٹے کے لیے, اور 700 روپے آپ ان کے مالیوں کو دیں گے. یہ ان کی کنٹریبیوشن. اٹ از اے پروموشن اور ڈیموشن. آپ خود فیصلہ کریں یار, یہ کس بات ہے؟ ہم نے انڈیا سے 10 گول کھائے, اس وقت قائمہ کمیٹی بننی چاہیے تھی ان کے دور میں, اور ایک ہی بندے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, صرف ایک بندے کے لیے. پاکستان کی ہاکی کو ان کو بدنام کیا, کام کرنے نہیں دے رہے. اب جب ہاکی چل پڑی ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے.